آج ہمارا معاشرہ بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کہتے ہیں ہماری بچیاں کے اندر طور طریقہ نہیں ہے، تو میرا والدین سے یہی کہنا ہے کہ آپ انہیں بچیوں کو دینی تعلیم دیں، اور یقین جانیں اگر آپ انہیں دینی تعلیم دیں گی تو وہ اس معاشرے اور اس ملک کے لیے ایک عادل اور نمونہ بنیں گی۔ معمار ملت کانفرنس و ردائے فضیلت بموقع تقریب ختم بخاری شریف بحسن و خوبی اختتام پذیر۔ ہم نے پڑھنے کی زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہے اور ہمارے استاذ نے بہت ساری چیزیں سکھلائی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکانہ مدھوبنی کی فارغات کو ردائے فضیلت سے نوازا گیا۔ پروگرام ہے معمار ملت کانفرنس، چونکہ یہ جو خواتین ہیں یا جو بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں یہ آگے چل کر کے معمار بنے گی، ملت اور قوم کی تعمیر کریں گی۔ جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات ملکانہ بسیٹھا مدھوبنی کے زیر اہتمام چھٹا عظیم الشان معمار ملت کانفرنس و ردائے فضیلت بموقع تقریب ختم بخاری شریف کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی فارغات کو ردائے فضیلت سے بھی سرفراز کیا گیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکانہ کی طالبات نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ پروگرام میں نظامت کے فرائض کو مدرسہ حاضہ کی صدرۃ المعلمات فرحت ناز کوثر نے حسن طریقے سے انجام دیا۔ اس پروگرام میں اردو، عربی، انگلش، تقاریر، سیرت کوئز کے علاوہ الوداعی ترانہ پیش کیا گیا، جس کو سن کر سامعین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ جامعہ کی صدرۃ المعلمات فرحت ناز کوثر نے جامع خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور آئے ہوئے تمام ذی وقار مہمانوں دانشوروں کا صمیم قلب سے استقبال کیا۔ پروگرام کے مقصد اصلی کی طرف رخ کرتے ہوئے نصاب بخاری شریف کا اختتام طالبات جامعہ نے آخری حدیث کی عبارت پڑھ کر کیا، جس کا درس جامعہ حاضہ کے شیخ الحدیث نے دیا۔ اس سال جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکانہ سے کل 8 طالبات نے سند فراغت حاصل کیا ہے، جس کو نقاب، ردا، سلائی مشین کے ساتھ ساتھ کتابوں کا ایک سیٹ اور بیگ بطور ہدیہ دیا گیا۔ صدرۃ المعلمات فرحت ناز کوثر، معلمہ فلک ناز کوثر، صوفیہ ناز، فوزیہ ناز کوثر نے اپنے دستے مبارک سے فارغات کی شال پوشی کی اور انہیں سند فضیلت کے ساتھ انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ دوسری نشست کی نظامت کو جامعہ کے بانی و ناظم مولانا محمد علی صاحب قاسمی نے بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے چلایا۔ اخیر میں آئے ہوئے تمام علماء اکرام نے اپنے تاثراتی خطاب میں خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ ملکانہ مدھوبنی کی کارکردگی سے ہم بہت خوش ہیں۔ اس کے بعد صدر مجلس کے دعائیہ کلمات پر پروگرام بحسن و خوبی اختتام کو پہنچا۔ مزید جانکاری کے لیے اخیر تک ویڈیو دیکھیں۔ اب جڑے رہیں اردو نیوز بہار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے ان قیمتی اوقات میں اور بالکل اس ٹھنڈی کے موسم میں تمام مشغولیات کو ترک کر کے آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو یہ میرے اوپر بدرجہ اعلیٰ فرض ہے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، تمام ناظرین کا شکر ادا کروں۔ تو میں اپنے تمام ناظرین کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارے مدرسے میں 150 بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور اللہ کی مدد ہے کہ یہ بچیاں الحمدللہ پڑھتی بھی ہیں اور دینی دنیاوی دونوں علم سے انہیں مزین کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی مدد ہے کہ اسے جوڑ کر ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ میں بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر بچیاں زیر تعلیم ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا باغ بن جائے گا، اور وہ آپ کو تمام چیزیں اس طریقے سے پیش کریں گی کہ اس میں ادب جھلکے گا۔ تو بچیوں کی تعلیم، آج ہمارا معاشرہ بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کہتے ہیں ہماری بچیاں کے اندر طور طریقہ نہیں ہے، تو میرا والدین سے یہی کہنا ہے کہ آپ انہیں بچیوں کو دینی تعلیم دیں، اور یقین جانیں اگر آپ انہیں دینی تعلیم دیں گی تو وہ اس معاشرے اور اس ملک کے لیے ایک عادل اور نمونہ بنیں گی۔ تعلیم حاصل کرنا صرف ڈگریوں کے لیے نہیں ہے، آپ اسے مظاہرہ کریں گھروں میں، ماحول میں۔ تو اگر آپ کہیں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے تعلیم یافتہ کا گھرانہ اور غیر تعلیم یافتہ کے گھرانے میں ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ داخل ہوں گے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم تعلیم ڈگریوں کے لیے حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے مستقبل سنوارنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، کیوں کہا جاتا ہے کہ بھوکا مرنا پسند کرے لیکن جاہل رہنا پسند نہیں کرنا چاہیے۔ تو بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، کیونکہ وہ ایک گھر کو جوڑ کر چلتی ہے۔ مردوں کا کام ہے نان و نفقہ، لیکن عورتوں کا کام ہے زندگی کو اور گھر کو سنوارنا۔
تو بچے اگر آپ کی تعلیم رہے گی تو انشاءاللہ آپ کا گھر بھی باغ باغ رہے گا. اور اگر وہ تعلیم ان کے اندر نہیں رہی تو پھر وہی جو چولہا چوکا ہمارے مائنڈ میں ہے تو وہ صرف کھانا پکا کر ہی، وہ بھی اس کے اندر ادب اور طور طریقہ نہیں رہے گا. پھر آپ کو یہ شکایت ہوگی کہ یہ بچیوں کے اندر ادب نہیں ہے. تو تعلیم سے ہی ادب ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اندر تعلیم ہے اس کے اندر ادب ہے، اور جس کے اندر تعلیم نہیں ہے ان کے اندر ادب نہیں ہے. یہ جو پروگرام ہے معمار ملت کانفرنس، چونکہ یہ جو خواتین ہیں یا جو بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں یہ آگے چل کر کے معمار بنے گی، ملت اور قوم کی تعمیر کریں گی. کیونکہ لڑکیاں جو ہے یہ ان سے اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا. تو یہ عورت جو ہے گویا کہ ایک معمار ہے جن کے ذمے بچوں کی تربیت ہے. تو بس ان کی طرف منسوخ کرتے ہوئے ہم نے یہ کانفرنس معمار ملت اس کا نام رکھا. اور یہ ہر سال ہم سال کے اختتام پر جو ہے بچوں کی سالانہ پروگرام پیش کرنے کے لیے اس عنوان سے جلسہ منعقد کرتے ہیں. ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے خواتین اس کے اندر شرکت کریں. کیونکہ خواتین جب یہاں شریک ہوں گی اور بچوں کی معیاری تعلیم کو دیکھیں گی تو ان کے اندر ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، اور وہ پھر اپنی بچیوں کو جو ہے ادارے سے جوڑیں گی، مدرسوں سے جوڑیں گی، اور وہ بچیاں پھر دینی تعلیم حاصل کر کے بہترین عالمہ بنیں گی، اشاعت دین کریں گی اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں گی، اور پھر جو ہے دین کی خدمت کریں گی، ایک اچھی ماں بنیں گی، ایک اچھی بہو بنیں گی، ایک اچھی بیٹی بنیں گی انشاءاللہ. تو اس لیے کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین آئے اور اس سے جو ہے ایک اہم پیغام لے کر کے جائیں.